سید عدنان نور صاحب، خرم سعید بھائی صاحب اور جتنے احباب یہاں سامنے تشریف رکھتے ہیں، میرے لیے وہ بھی اتنے ہی قابل احترام ہے، اور موسٹلی ان کا بھی میں بائی نیم جو ہے کہہ سکتا ہوں، لیکن وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام بھائیوں کو السلام علیکم۔ میں انتہائی مشکور ہوں پریس کلب جھنگ کا اور یونین آف جرنلسٹ جھنگ کا، جنہوں نے مجھے آج اپنی سالانہ تقریبات کے سلسلے میں اور خاص طور پہ ایوارڈ کے سلسلے میں مجھے یہاں پر مدعو کیا، اور جھنگ کے سینئر صحافی، انتہائی قابل احترام صحافی بھائیوں سے چند گزارشات کرنے کا موقع دیا۔ آج کے دن ہمارا اسمبلی کا سیشن بھی چل رہا تھا، اور اس سے امپورٹنٹ یہ میری بڑی اچھی نیاز مندی ہے ہمارے سابقہ انفارمیشن کے وزیر چودھری فواد صاحب کے ساتھ۔ آج ان کی طرف پرائم منسٹر آف پاکستان اور وزیر اعلیٰ پنجاب ان کے گھر جیلم میں تشریف لا رہے تھے، اور کل رات ان کا ٹیلی فون آیا کہ آپ نے بھی کیونکہ میری طرف پرائم منسٹر اور چیف منسٹر صاحب آ رہے ہیں تو آپ نے وہاں پہ ضرور تشریف لے کے آنی ہے۔ میں خیر جب انہوں نے یہ بات کی تو میں ان ٹیلی فون پہ ان سے معذرت تو میں نے نہ کی، لیکن آئی واز ویری مچ ڈبل مائنڈیڈ کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور میں اس وقت تھا بھی اسلام آباد، کل ترین صاحب سے ملنے کے سلسلے میں ایک میٹنگ تھی، میں ان کو ملنے کے لیے کل اسلام آباد گیا ہوا تھا، تو وہیں پہ ان سے واپس آ رہا تو رستے میں ٹیلی فون پہ بات ہوئی، اور گاڑی میں جو میرے ہم سفر تھے، میرے ساتھ تھے میرے کولیگز، انہوں نے کہا کہ جھنگ والوں سے معذرت کرو، اور فواد صاحب کے پاس ایک اچھے اپرچونٹی ہے، ایک اچھا موقع ہے، اور آپ کی ان کے ساتھ نیاز مندی بھی اچھی ہے، اور بہت مختصر لوگوں کو انہوں نے اپنے گھر پہ مدعو کیا ہے، تو آپ وہاں پہ چلے جائیں۔ لیکن میں نے اسٹریٹ فارورڈ اپنے دوستوں سے کہا، میرے لیے اس اسائنمنٹ سے زیادہ امپورٹنٹ اپنے جھنگ کے صحافیوں کے ساتھ چند لمحات گزارنا، اور دونوں سیشن کا تو میرا پہلے ہی پروگرام نہیں تھا کہ میں کہوں کہ سیشن پہ میں نے آج جانا تھا، لیکن میرے آج ادروائز بھی شیڈول میں نہیں تھا، کیونکہ آلریڈی وہ ڈیسائیڈڈ تھا کہ میں نے جھنگ آنا ہے۔ تو یہ بات بھی میں نے ضمناً اس حوالے سے کر دی، ورنہ میں شاید نہ کرتا، کیونکہ میرے لیے آپ کا ٹائم، آپ کے ساتھ چند لمحات گزارنا، آپ کے ساتھ گپ شپ لگانا وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ میں نے پچھلے سال بھی یہ بات کی اور آج بھی کر رہا ہوں، اور جہاں موقع ملتا ہے میں یہ بات کرتا ہوں، جھنگ کے جو لوگ ہیں وہ روایتی ہیں، اور جس طرح باقی مکتبہ فکر کے لوگ، چاہے وہ پولیٹیشنز ہوں یا باقی لوگ جو ہیں، وہ جھنگ کے حوالے سے محبت کرتے ہیں، خاص طور پہ جب وہ جھنگ سے باہر ہوتے ہیں، تو یہ محبت نہ صرف باقی مکتبہ فکر کے لوگوں میں بلکہ مجھے جھنگ کے صحافیوں میں بھی وہ روایت بھی نظر آتی ہے اور وہ محبت بھی نظر آتی ہے۔ اور جھنگ میں سب سے جو اچھی اور پازیٹیو بات میرے لیے ہے کہ جھنگ کے صحافی بھائی جو ہمارے ہیں، انہوں نے ہمیشہ پازیٹیو رپورٹنگ کی ہے۔ نیگیٹو ایلیمنٹس ہر معاشرے میں ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، لیکن میرے لیے یہ بات یقین کریں فخر کی بات بھی ہے کہ جھنگ کے صحافی برادری جو ہے، ان کے قلم جو ہے وہ جھنگ کی ڈیولپمنٹ کے لیے، جھنگ کی بہتری کے لیے ان چیزوں کی نشاندہی کرتے ہیں، ان کی زبان سے وہ الفاظ نکلتے ہیں جو جھنگ کی بہتری کے لیے ہوتے ہیں۔ میں صرف اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ پچھلے دنوں جھنگ میں ایک واقعہ
بچی کا جو واقعہ ہوا، اگر ایک لمحے کے لیے بھی نیگیٹو رپورٹنگ ہوتی تو میں یقین کریں یہ بات میرے بھی ذہن میں بھی تھی، اور انتظامیہ بھی ہر لمحے یہ بات سوچ رہی تھی کہ اگر کسی بھی صحافی، جنگ کے صحافی نے اس کی نیگیٹو رپورٹنگ کر دی تو اگلے لمحے کے لیے وہ جنگ میں شاید نہ ہوتے. لیکن آپ کی اس پازیٹو ہونے کی وجہ سے جس شخص نے یہ ظلم اور باربریت کی تھی، آج وہ سلاخوں کے پیچھے پہ ہیں. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ جہاں انتظامیہ کا ایک مثبت کردار ہے، اس سے زیادہ صحافی برادری کا مثبت کردار ہے. آپ کی سپورٹ کی وجہ سے، آپ کے پازیٹو ایلیمنٹ ہونے کی وجہ سے بہت ساری ایسی چیزیں جن کی میں ذکر کر رہا تھا، بہت ساری ایسی چیزیں جو ہیں وہ پروان چڑھ رہی ہیں. اور یقین کریں کہ جب ہم اپنے باقی ایسے دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کیونکہ آج کل 2-3 دن 4 دن میرے لاہور میں گزرتے ہیں اور کوئی بھی ایسا دن نہیں، کیونکہ صحافی اور سیاستدان لازم الملزوم ہیں ایک دوسرے کے. جہاں سیاستدان ہوگا وہاں پہ یقیناً صحافت کا اس سے زیادہ کردار ہوگا. تو میری روز بہت سارے صحافی بھائیوں سے لاہور میں ملاقات ہوتی ہے، تو وہاں پہ بھی جب بھی بات ہو تو میں یہ کہتا ہوں کہ جنگ کے جو ہماری صحافی برادری ہے وہ بہت پازیٹو اور مثبت سوچ رکھنے والے ہیں. بھائیوں، دوستوں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ بات بھی ضروری سمجھتا ہوں، یہ اچھی بات اور خوش آئند بات ہے کہ جھنگ کا صحافی برادری کا ڈیلیگیشن پچھلے دنوں گورنر پنجاب چودھری سرور صاحب کو جا کے ملا اور اپنی برادری کے لیے، ان کی کالونی کے لیے، ان کے باقی ضروریات جو پریس کلب کے حوالے سے ہیں ان کے لیے اپنی ایفرٹس کر رہے ہیں. یہ اچھی اور خوش آئند بات ہے. وہیں پہ اگر پچھلے سال بھی میں نے بات کی تھی کہ اگر آپ کا کوئی ڈیلیگیشن گورنر پنجاب سے چاہے ملنا چاہے، چیف منسٹر پنجاب سے ملنا چاہے، یا اپنے ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ سے ملنا چاہے، تو اگر آپ مجھے ایک کال کر دیتے یا نیکسٹ ٹائم کریں گے تو میں بھی کوشش کروں گا کہ اس میں اپنا کردار ادا کر سکوں. گورنر صاحب نے جو آپ سے کمٹمنٹ کی اس کو پیروی کرنے کے لیے، اس کے فالو اپ کے لیے میں بھی حاضر ہوں. آپ اگر روٹین میں لاہور آپ کا چکر لگتا ہے، کسی بھی بھائی کا جو آپ کے عہدیداران ہیں یا جو آپ کی لیڈرشپ ہے، تو میرے دروازے آپ کے لیے ہمہ وقت کھلے ہیں. اور مجھے خوشی ہوگی میں آپ کی خدمت کر کے، آپ کے مسائل کو حل کرنے میں اپنا کردار ادا کر کے اللہ کا شکر بھی ادا کروں گا، اور اس بات کی خوشی ہوگی کہ یہ میرا حق بنتا ہے. جہاں تک میرے بھائی، یقیناً ان کے ساتھ میرا بھائیوں والا تعلق ہے لیاقت صاحب سے، اور عرصہ دراز سے ہے، کو آج کا نہیں. شاید اس وقت میں اسٹوڈنٹ تھا اور یہ اس شعبے سے منسلک ہو رہے تھے، تو اس وقت سے ان کا میرا تعلق ہے. یہ میرے بڑے بھائی ہیں اور مجھے ان کا یقیناً بہت احترام ہے. یہ جب بھی جہاں مناسب سمجھے، جس حوالے سے مناسب سمجھے، میں ان کے لیے حاضر ہوں. نہ صرف ان کے لیے بلکہ باقی دوستوں کے لیے بھی حاضر ہوں. میں ان قریب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کے ڈیلیگیشن کی چیف منسٹر پنجاب سے ملاقات کرواتا ہوں، اور میری کوشش ہوگی کہ جو آپ کی یہ ملاقات ہو وہ فروٹفل ہو. جس طرح آج ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ بھلے آپ چھوٹا اعلان کر دیں لیکن ایسا ہو کہ آنے والے دنوں میں وہ نظر آئے. میری یہ کوشش ہے اور میں یہ چاہتا ہوں
کہ میں آپ کی یہ جو ان قریب چیف منسٹر پنجاب سے ملاقات کرواؤں تو اس ملاقات صرف ایک روایتی ملاقات نہ ہو، بلکہ وہاں چیف منسٹر سے کچھ نہ کچھ آپ کے پریس کلب کے لیے لے کے آؤں۔ اور میں اس کے بعد جو ہے آپ کی قیادت سے بیٹھ کے ڈسکس کر کے وہ بات کرنا چاہتا ہوں جو پایہ تکمیل تک پہنچ جائے، کیونکہ صبح دوپہر شام کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی بھائی سے ملاقات ہونی ہوتی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میں آپ کے سامنے اور آپ میرے سامنے شرمندہ ہوں، اس لیے میں وہ بات کروں جس پہ میں خود جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ پوری ہو سکے۔ دوسری میں اپنی پارٹی کے حوالے سے اور حکومت پنجاب کے حوالے سے یہ بات ضروری کرنا سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں چیف منسٹر پنجاب جھنگ کا ایک دورہ کرنا چاہ رہے ہیں، جو کہ پہلے تو ایسے ہی لگ رہا تھا کہ شاید ودن اے ڈیز ودن اے ویک جو ہیں وہ آنا چاہ رہے ہیں، لیکن اب کچھ اس میں اضلاع جو ہیں جو پہلے جھنگ سر فرستہ اب وہ تھوڑے پہلے ہو گئے اور جھنگ ان میں بعد میں چلا گیا ہے۔ میں اس میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک تو لاہور کی بات کر رہا ہوں، اس میں بھی صحافی برادری کے لیے آپ کے انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ وہ بات چیف منسٹر سے یہاں پہ کرواؤں گا جو پایہ تکمیل تک پہنچ جائے۔ اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جب سے آئی ہے، یہ بات درست ہے کہ جہاں پہ وقتی طور پہ باقی ڈپارٹمنٹس یا باقی مکتبہ فکر کے لوگ یا پبلک کے اہل عوام وہاں مشکلات کا سامنا ہوا ہے وقتی طور پہ، اور اس کے اچھے ریزلٹس بھی کسی حد تک نظر آنے شروع ہو گئے۔ اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی شک والی بات نہیں کہ جب سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے، میڈیا کے حوالے سے، پریس کے حوالے سے بھی اسی طرح مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے 1.5 سال میں، لیکن میں یہ امید رکھتا ہوں اور ہم آپس میں جب ڈسکس کرتے ہیں تو اس میں بھی یہ بات ڈسکس ہوتی ہے کہ صحافت کے بغیر، میڈیا کے بغیر، سوشل میڈیا کے بغیر ہماری حکومت کا جو امپیکٹ ہے، جو پرسپشن ہے ہماری حکومت کے خلاف بنتی جا رہی، وہ ہم بہتر نہیں کر سکتے۔ یہ بات ہماری انٹرنل میٹنگز میں بھی ڈسکس ہوتی ہے، نہ صرف ڈسکس ہوتی ہے بلکہ ایسی پالیسیز بنائی جا رہی ہیں کہ گورنمنٹ کا امپیکٹ بہتر کرنے کے لیے گورنمنٹ کی جو اچھی پالیسیز ہیں ان کو پبلک تک پریس کرنے کے لیے، ان کو پبلک تک پہنچانے میں آپ کے بغیر ممکن نہیں۔ تو گورنمنٹ یہ چاہتی ہے، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت یہ چاہتی ہے کہ صحافی بھائیوں کے لیے بھی ایسی پالیسیز بنائی جائیں جس سے ہمارے ان کے ساتھ نہ صرف تعلقات بلکہ ان کو ایسا میکانزم بنایا جائے جس سے ان کا قلم بھی چلتا رہے اور ہماری جو بات ہے وہ بھی ان تک پبلک تک وہ احسن طریقے سے پہنچاتے رہے تاکہ حکومت کی پرسپشن جو ہے بہتر ہو سکے۔ میں آخر میں انتہائی مشکور ہوں جنگ پریس کلب کے عہدیداران کا اور آپ بھائیوں کا اور یونین آف جرنلسٹ جنگ کا، جنہوں نے مجھے مدعو کیا اور چند گزارشات کرنے کا موقع دیا۔ میں ایک بار پھر جناب اپنے بھائی فیصل ایاز ببوانہ صاحب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے فواد چودھری صاحب کی انویٹیشن پر ہماری انویٹیشن کو ترجیح دے کر ہمارا مان بڑھایا۔ جھنگ کے صحافی بلا شبہ آپ کے ساتھ محبت رکھتے ہیں اور آپ بھی بلا شبہ جھنگ کے